اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دن بادشاہی صرف اللہ ہی کی ہوگی، لہٰذا وہی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ بس جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ نعمتوں والی بہشتوں میں ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا اپنی موت مر گئے، دونوں صورتوں میں اللہ ضرور انہیں اچھی روزی عطا فرمائے گا، کیونکہ وہ بہترین روزی عطا کرنے والا ہے، اور وہ ضرور انہیں ایسی جگہ داخل کرے گا جسے وہ پسند کریں گے، بے شک وہ بڑا جاننے والا بڑا بردبار ہے۔ یہ بات تو ہو چکی، اور جو شخص ویسی ہی سزا دے جیسی اسے سزا ملی ہے پھر اس پر جاتی کی جائے تو اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا بڑا بخشنے والا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور بے شک اللہ بڑا سننے والا بڑا دیکھنے والا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور اس کے علاوہ جسے وہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور بے شک اللہ ہی بلند مرتبہ والا بزرگ ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا آسمان سے پانی برساتا ہے تو خشک زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے؟ بے شک اللہ بڑا لطف و کرم کرنے والا اور بڑا خبر رکھنے والا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور بے شک اللہ سب سے بے نیاز اور ہر تعریف کا حقدار ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جو کچھ زمین میں ہے اللہ نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، اور کشتی کو بھی جو سمندر میں اس کے حکم سے چلتی ہے، اور وہی آسمان کو روکے ہوئے ہے کہ اس کے حکم کے بغیر زمین پر نہ گر پڑے۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑا شفقت والا بڑا رحمت والا ہے۔ وہ وہی ہے جس نے تمہیں زندگی عطا کی ہے، پھر وہی تمہیں موت دے گا اور پھر دوبارہ زندہ کرے گا، بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے۔ اے رسول، ہم نے ہر قوم کے لیے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کے مطابق وہ عبادت کر رہی ہے، اس لیے انہیں آپ سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اور آپ اپنے پروردگار کی طرف بلاتے رہیے، یقیناً آپ ہدایت کے سیدھے راستہ پر ہیں۔ اور اگر وہ لوگ خواہ مخواہ آپ سے بحث کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ بہتر جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ قیامت کے دن اللہ تمہارے درمیان ان باتوں کے بارے میں فیصلہ کر دے گا جن میں تم باہم اختلاف کرتے ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں ہے؟ بے شک یہ سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے، اور یہ بات اللہ پر آسان ہے۔ اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جن کے لیے نہ تو اللہ نے کوئی دلیل یعنی سند نازل کی ہے، اور نہ ہی انہیں ان کے بارے میں کوئی علم ہے، اور ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو تم کافروں کے چہروں پر ناگواری کے آثار واضح محسوس کرتے ہو۔ قریب ہے وہ ان پر حملہ کر دیں جو ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے بڑھ کر ناگوار چیز کیا ہے؟ وہ دوزخ کی آگ ہے جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کر رکھا ہے، اور وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ اے لوگو، ایک مثال دی جاتی ہے، اسے غور سے سنو۔ اللہ کو چھوڑ کر تم جن معبودوں کو پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ سب کے سب اس کام کے لیے اکٹھے ہو جائیں، اور اگر ایک مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو اس مکھی سے چھڑا نہیں سکتے۔ طالب و مطلوب دونوں ہی کمزور و ناتواں ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کی اس طرح قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنی چاہیے، بے شک اللہ بڑا طاقتور ہے اور سب پر غالب ہے۔ اللہ پیغام پہنچانے والے فرشتوں میں سے منتخب کر لیتا ہے اور انسانوں میں سے بھی، بے شک اللہ بڑا سننے والا بڑا دیکھنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور سب معاملات کی بازگشت اللہ ہی کی طرف ہے۔ اے ایمان والو، رکوع و سجود کرو اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو اور نیک کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں منتخب کیا ہے اور دین کے معاملہ میں اس نے تمہارے لیے کوئی تنگی روا نہیں رکھی۔ اپنے باپ یعنی مورث اعلیٰ ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو، اسی اللہ نے اس سے پہلے بھی تمہارا نام مسلمان رکھا، اور اس قرآن میں بھی تاکہ پیغمبر تم پر گواہ ہوں اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ بس تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، وہی تمہارا مولا ہے۔ تو کیسا اچھا مولا ہے اور کیسا اچھا مددگار ہے۔